بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، پچھلا ہمارا درس جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت اور نماز چاشت، اشراق، ضحیٰ، اس کی فضیلت پہ باتیں ہوئی تھیں۔ آج اسی کا باقی حصہ جو ہے وہ بیان ہوگا، جس میں سنتوں کا بھی بیان ہوگا، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز کی فضیلت کے بعد نفلی نماز کی فضیلت پہ بات ہوئی تھی، اور جس میں نماز چاشت کے فضائل پہ بات ہوئی۔ آج اسی کو تکمیل کرتے ہیں، اس کے آداب وغیرہ اور کتنی رکعات وغیرہ ہیں اس پہ بات ہوگی۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحافظ على صلاة الضحى الا اواب وهي صلاة الاوابین۔ رواہ ابن خزیمہ فی کتاب الصلاۃ باب فی فضل صلاۃ الضحیٰ۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ضحیٰ پر چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، جو سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے، وہاں شروع ہوتا ہے وقت اس کا، اس کی حفاظت صرف اواب کرتا ہے۔ اواب ہے جو اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کرنے والا ہے۔ وَهِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ، اور یہی ہے صلاۃ الاوابین۔ گزشتہ درس میں میں نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں صلاۃ الاوابین مغرب کے بعد، لیکن ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی۔ یہ صحیح حدیث جو ہے، اسے امام حاکم نے اپنی مستدرک میں بھی روایت کیا ہے، اور شیخ البانی نے صحیح ترغیب و ترہیب میں اسے حسن کہا ہے۔ تو یہ حسن درجے کی حدیث ہے، اور اس میں جو ہے صلاۃ الاوابین کہا گیا ہے نماز چاشت کو، نماز ضحیٰ کو۔ اب آتے ہیں ان احکام کے متعلق جو صلاۃ ضحیٰ، اشراق کی نماز کے متعلق ہیں۔ پہلے آتے ہیں وقت کے بارے میں۔ تو وقت نماز اشراق کا شروع ہوتا ہے سورج کے ایک نیزے کے برابر طلوع ہونے کے بعد سے، یہاں تک کہ منتصف السماء، آسمان کے وسط میں پہنچ جائے، جو زوال کا وقت ہے اس سے پہلے تک۔ اور یہ احناف، مالکیہ، حنابلہ اور شوافیہ کے ہاں ایک وجہ ہے، یعنی یہ تمام ائمہ کے ہاں یہی ہے متداول اور یہی ہے معروف۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ سنت سے عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، جو کہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ میں ہے۔ قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ فقدمت المدینۃ فدخلت علیہ۔ نبی علیہ السلام علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ تشریف لائے، تو کہتے میں بھی مدینہ آیا اور میں آپ کے پاس آیا۔ فقلت اخبرنی عن الصلاۃ، مجھے نماز کے بارے میں بتائیے۔ فقال صلی صلاۃ الصبح ثم اقصر عن الصلاۃ حین تطلع الشمس حتی ترتفع۔ فرمایا صبح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر رک جاؤ نماز سے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے اور یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے۔ فإنها تطلع حین تطلع بین قرنی الشیطان، سورج طلوع ہوتا ہے شیطان کے دو سینگوں کے درمیان۔ وحینئذ یسجد لها الکفار، اور کافر جو شیطان کے پجاری ہیں اسے سجدہ کرتے ہیں۔ اسی لیے نماز کو روکا گیا ہے، منع کیا گیا، جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ ثم صلی، پھر پڑھو نماز، یعنی جب بلند ہو جائے سورج۔ فإن الصلاۃ مشہودہ محظورہ، یہ نماز جو ہے مشہودہ ہے، محظورہ ہے، یہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس میں۔ حتی یستقل الظل بالرمح، حتیٰ کہ وہ ایک نیزے کے برابر جو یعنی رک جائے، جو ہے وہ سایہ، یعنی زوال کا وقت آ جائے۔
سب سے افضل وقت کون سا ہے نماز ضحیٰ کا، چاشت کی نماز کا؟ جب سورج بلند ہو جائے اور اس کی تھوڑی گرمی بڑھ جائے، اور یہ جمہور علماء کا مسلک ہے، احناف، شوافع اور حنابلہ کا۔ دلیل سنت سے کیا ہے؟ عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ انہ رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء فقال اما لقد علموا ان الصلاة في غير هذه الساعة افضل۔ یہ روایت جو ہے زید بن ارقم کی، یہ پہلے گزر چکی ہے سابقہ۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ قوم، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد قباء میں، چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، تو کہنے لگے کہ انہیں کیا علم نہیں اس چیز کا کہ اس گھڑی کے علاوہ یہ نماز کا افضل وقت ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل قباء وهم يصلون الضحى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل قباء کے پاس آئے اور وہ چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، صلاۃ الضحیٰ پڑھ رہے تھے۔ فقال صلاۃ الاوابین اذا رمضت الفصال من الضحى، فرمایا کہ صلاۃ الاوابین یعنی صلاۃ چاشت، ضحیٰ، اشراق کا نام صلاۃ الاوابین بھی ہے، جب اونٹنیوں کے بچے جو ہیں ان کے پاؤں جلنے لگ جائیں، رمضت الفصال من الضحیٰ، سورج کی گرمی سے، چاشت اور اشراق سورج کے طلوع ہونے کی گرمی سے جب پتھر گرم ہو جاتے ہیں، پاؤں جلنے لگ جاتے ہیں، وہ وقت ہے، ذرا تھوڑا سا لیٹ کر کے، تو یہ وقت افضل ہے۔ ویسے ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ رکعات کتنی ہیں صلاۃ الضحیٰ کی؟ کتنی رکھتے ہیں؟ کم از کم جو ہے 2 رکعت ہیں، اور اس پر اتفاق ہے مذاہب فقہیہ اربعہ یعنی ائمہ کا، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا، کم از کم چاشت کی نماز 2 رکعت ہے۔ دلیل سنت سے کیا ہے؟ گزر چکی پہلے بھی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں آپ کہتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم ب3، 3 مجھے وصیتیں کی میرے خلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صیام 3 ایام من کل شہر، یہ وصیت کی کہ 3 روزے رکھوں ہر مہینے، ورکعتی الضحیٰ، اور 2 رکعت چاشت کی نماز جو ہے وہ پڑھوں میں، چاش کی نماز 2 رکعت پڑھوں، وان اوتر قبل ان انام، اور وطر سونے سے پہلے میں پڑھوں۔ تو اس میں 2 رکعت کا ذکر ہے، تو کم از کم 2 رکعت ہے، اور یہ دلیل ہے سنت سے۔ دوسری دلیل ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، تمہارے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، فکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہنا، ہر بار جب آپ سبحان اللہ کہیں گے تو صدقہ ہے، اور الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اور تمام کے لیے کفایت کر جاتی ہے اگر 2 رکعت نماز وہ پڑھ لے، ضحیٰ کی، چاشت کی نماز، یعنی تمام جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی 2 رکعت کا ذکر ہے۔ اور نبی علیہ السلام سے دوسری دلیل یہ ہے کہ اس سے کم ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اس سے کم رکعت پڑھی چاشت کی نماز۔ تیسری بات یہ ہے، یہ سب سے کم رکعت ہے کہ 2 رکعت، اقل ما یشرع فی الصلوات غیر الوتر، تمام نمازوں میں کوئی بھی نماز 2 رکعت سے کم نہیں سوائے وتر کی نماز جو 1 رکعت ہے، جو ساتھ ہم 2 پڑھتے ہیں وہ نفل ہے، تو پھر 3 ہو جاتے ہیں وہ وتر، لیکن وتر 1 ہوتا ہے، ساتھ 2 نفل ہوتے ہیں، تو 1 رکعت جو ہے بندہ نفلی نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ مشروع نہیں ہے۔
صرف سوائے وطر کے، صرف وطر ایک رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، باقی جو ہے وہ کم از کم 2 رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں زیادہ سے زیادہ کتنی رکعات نماز پڑھی جا سکتی ہیں صلاۃ ضحیٰ اشراق کی نماز کی۔ اہل علم میں اس چیز میں اختلاف ہے، اقوال ہیں ان کے کہ کتنی زیادہ رکھتے ہیں اس کی، لیکن جمہور علماء کا جو موقف ہے، جو ان کا قول ہے، وہ یہ ہے کہ 8 رکھتے ہیں، 2 کر کے 8 رکعت۔ اور یہ مالکیہ، شافعیہ اور معتمد شافعیہ کے ہاں ہیں اور حنابلہ کے ہاں، یعنی جمہور علماء کے نزدیک 8 رکعت زیادہ سے زیادہ ہے صلاۃ ضحیٰ کی۔ یہاں ہمارا باب یہ نماز چاشت کی فضیلت پہ پہلے بات ہو چکی کہ جو مسجد میں آ کے نماز چاشت کے لیے پڑھتا ہے نماز تو اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے، جو فرض کے لیے آتا ہے اسے حج کا ثواب ملتا ہے، جیسے احرام پہن کے وہ آ رہا ہے، ہر قدم پر ایک نیکی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ مٹتا ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں ہم جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں نمازوں کے ساتھ، عصر کے بعد، عصر سے پہلے، مغرب کے بعد اور عشاء کی، ان کی فضیلت۔ عصر سے پہلے نماز جو ہے اس کی فضیلت کے بارے میں حدیث جو ہے ترمذی کے اندر ہے، باب ما جاء فی الاربع قبل العصر، عصر سے پہلے 4 رکعتوں کا بیان۔ شیخ البانی نے اپنی مشکات کے اندر، مشکات المصابیح میں اسے حسن کہا ہے، اور صحیح ابو داؤد کے اندر بھی اسے ذکر کیا ہے، اور اسی طرح صحیح ترغیب میں حدیث صحیح ہے۔ آپ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ اور اللہ کی رحم کی کس کو ضرورت نہیں ہے؟ ہر ایک کو ضرورت ہے۔ تو اللہ کی رحمت چاہیے، اس کا رحم چاہیے کہ اللہ ہم پہ رحم کرے، رحمت کا معاملہ کرے اور اپنی عافیت عطا کرے ہمیں، دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی۔ تو یہ 4 رکعت جو ہے اس پہ یہ اجر ہے، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی دعا مستجاب ہے، آپ کی دعا مستجاب ہے، آپ نے دعا دی ہے اسے، رحم اللہ عمران، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام مستجاب الدعوات ہے، تو یقیناً اللہ کی رحمت اسے ملے گی جو یہ 4 رکعت نماز پڑھے گا۔ ابن قدامہ لکھتے ہیں رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4 ترغیب فی الاربع، یہ 4 رکعت پڑھنے کی ترغیب دی ہے آپ نے اس انداز سے۔ وَلَمْ يَجْعَلْهَا مِنَ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ، لیکن یہ لازمی جو جیسے ہمیشہ جس پہ کی ہے، جیسے زور سے پہلے آپ نے چھوڑی نہیں 4 رکعتیں اور بعد میں بھی 2 رکعت، اس طرح سنتیں جس کو ہم مؤکدہ کہتے ہیں وہ نہیں، ترغیب دی ہے، نفلی نماز ہے، اگر کوئی پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ملے گی اسے۔ تو سنتیں جتنی بھی ہیں نفلی نماز اس میں اجر ہے زیادہ، اگر نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے، اس میں پوچھ نہیں اس سے ہوگی، اس کی نماز صحیح ہوگی۔ فرض ادا کیے اس کے متعلق گناہ ہوگا، فرض چھوڑنے پہ گناہ گار ہوگا، بلکہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ لیکن فرض نمازوں کی جو کمی کوتاہی ہے وہ سنتوں اور یہ نوافل سے پوری کی جائے گی۔ تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر مسجد میں جلدی آئے تو نبی علیہ السلام کی رحمت کی دعا کو پانے کے لیے جو ہے وہ 4 رکعت یہ نماز پڑھے۔ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان، عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قالت لأمی متى عهدتك بالنبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت ما لي به عهد منذ كذا وكذا قال فهمت بي فقلت يا أمّا دعيني حتى أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه حتى يستغفر لي ويستغفر لك قال فجئته فصليت معه المغرب فلما قضى صلاة قام يصلي فلم يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج۔
یہ روایت جو ہے امام احمد نے اپنی مسند احمد میں ذکر کی، شیخ البانی نے ارواء الغلیل میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور سلسلہ صحیحہ کے اندر بھی 2585 نمبر حدیث ہے سلسلہ صحیحہ میں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری ماں نے مجھے کہا کب ملے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو کہنے لگے کہ میرا کوئی موعد تو نہیں ہے نبی علیہ السلام سے، یا کوئی وعدہ ہے تمہارا ملاقات کا کوئی وقت ہے؟ تو کہنے لگے کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، یعنی ملاقات ہوئی نہیں، اتنی دیر ہو گئی ہے، کذا و کذا منذ کذا و کذا، یعنی اتنے دیر ہو گئی ہے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو میری ماں جو ہے سمجھ گئی، تو میں نے کہا اے میری ماں مجھے چھوڑو، کیا خیال ہے کہ میں جاؤں نا نبی علیہ السلام کے پاس، حتیٰ کہ میں آپ کو چھوڑوں نہ، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے استغفار کریں، رب سے معافی مانگیں، دعا کروں اپنے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس، میں آپ کی طرف آیا اور میں نے مغرب آپ کے ساتھ پڑھی، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جب آپ نے نماز مغرب پڑھ لی تو آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے، آپ نماز پڑھتے گئے، فلم یصلی حتی صلی العشاء، یہاں تک کہ عشاء تک آپ نماز پڑھتے گئے، یعنی نفلی نماز مغرب اور عشاء کے بعد مشروع ہے، آپ 2 رکعت 4 6 پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس حدیث میں یہ دلالت ہے کہ مغرب کے بعد نبی علیہ السلام جو ہے انہوں نے نماز پڑھی، یعنی تو ہم بھی یعنی کم از کم 2 رکعت ہے جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اور زیادہ اگر بندہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ ثبت عن بعض الصحابة رضی اللہ عنہم انہم كانوا يصلون ما بین المغرب والعشاء، یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسے بعض لوگوں نے صلاۃ الاوابین بھی کہا ہے، لیکن صلاۃ الاوابین پہ جیسے پچھلے حدیث گزر چکی ہے صلاۃ الضحیٰ کو کہا ہے، بلکہ اواب کا مطلب لغوی اعتبار سے یہ بھی صلاۃ الاوابین ہے، بلکہ ساری ہی نفلی نماز، اواب کا مطلب ہونا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ فی هذه الآیہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت میں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، سورہ سجدہ آیت نمبر 16۔ كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون، اس آیت کے متعلق انس بن مالک کہتے ہیں کہ وہ جاگتے مغرب اور عشاء کے درمیان۔ پرانے ادوار میں جب یہ لائٹیں نہیں تھیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس وقت روشنی کا انتظام زیادہ، سارے کاروبار دن کی روشنی میں ہوتے تھے، مغرب کے بعد رات ہو جاتی، اندھیرا چھا جاتا، لوگ سو جاتے۔ یہ تو ہمیں مسلمانوں کے اوپر اللہ نے نماز فرض کی تو مغرب کے بعد پھر عشاء کا انتظار ہے، ورنہ لوگوں کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تھا کہ جاگتے، آج تو 10-11 لوگوں کو ایسے بچ جاتے ہیں، آدھی رات تک جاگتے رہتے ہیں۔ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو عادت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا ہے اور رات کو سونے کے لیے لباس بنایا ہے۔ آج یورپ کے اندر بہت سے ایسے ملک ہیں کہ سورج طلوع ہونے کے ساتھ ان کا بزنس سٹارٹ ہوتا ہے، غروب ہونے کے بعد دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ بجلی کی بچت اور جو فطرت ہے، نیچر ہے، اس کے مطابق کہ دن کی روشنی میں آپ کام کرتے ہیں، رات آرام کے لیے سکون سے سوئیں، صحت اچھی رہے گی۔ ڈاکٹر کتنی ہی ان کی ویڈیوز ہیں کہ بہت سے ایسے ہمارے ہارمونز ہیں جو صرف رات کی نیند میں بنتے ہیں۔ جو بندہ رات کو نہیں سوتا اور دن کو سوتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو رات کی نیند کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کیا کرتے؟ مغرب اور عشاء کے درمیان جاگتے، اور یہاں سے مراد اس آیت سے یہ مفہوم لیا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ وہ مغرب اور عشاء کے درمیان جاگتے، سوتے نہ،
یہ ابو داؤد کے اندر ابواب قیام اللیل، باب وقت قیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل، اس میں ذکر کی گئی ہے، اور شیخ البانی نے صحیح ترغیب و ترہیب اور صحیح ابو داؤد کے اندر اسے صحیح کہا ہے۔ یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان جو نماز ہے یہ بھی بڑی اہم نماز ہے، جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی کمریں بستروں سے الگ ہو جاتی ہیں، یدعون ربہم، جو اللہ کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفاً، اس سے ڈرتے ہوئے، وطمعاً، اور طمع کرتے ہوئے اس کی جنت کا، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اخرج ابن مردوی فی تفسیرہ عن انس رضی اللہ عنہ فی هذه الآیہ قال یصلون ما بین المغرب والعشاء، قال العراقی واسنادہ جید۔ انس بن مالک کی یہ روایت تفسیر ابن مردوی میں بھی ہے، اس آیت کے تحت وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں، اور ان کا یہ قول ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتے تھے، سوتے نہیں، اور اس کی سند جید ہے۔ تو امام شوکانی کہتے ہیں آیات اور حدیث جو مذکورہ گزری ہیں اس چیز پہ دلالت کرتی ہیں کہ بندہ مغرب اور عشاء کے درمیان کثرت سے نماز پڑھے، اور اگرچہ کہتے ہیں اکثرها ضعیفہ، یہ اکثر حدیثیں ضعیف ہیں، یعنی بعض نے ان کو ضعیف کہا ہے، فہی منتہضۃ بمجموعها لا سیما فی فضائل الاعمال، یعنی دونوں ساری حدیثیں مل کر حسن درجے تک پہنچتی ہیں، یعنی فضائل اعمال میں ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور عراقی کہتے ہیں قال العراقی وممن كان يصلي ما بين المغرب والعشاء من الصحابہ، صحابہ میں سے جو پڑھتے تھے مغرب عشاء کے درمیان، عبداللہ بن مسعود وعبداللہ بن عمرو وسلمان الفارسی وابن عمر وانس بن مالک فی ناس من الانصار رضی اللہ عنہم، اور یہ وہ صحابہ تھے جو مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتے تھے۔ ومن التابعین، تابعین میں سے الاسود ابن یزید وابو عثمان النہدی وابن ابی ملیکہ وسعید ابن جبیر ومحمد ابن المنکدر وابو حاتم وعبداللہ ابن سخبرہ وعلی ابن الحسین وابو عبد الرحمن الحبلی والشریح القاضی وعبداللہ ابن مغفل وغیرهم من الائمہ، اور ائمہ میں سے سفیان الثوری۔ یہ ہے نیل الاوطار میں امام شوکانی نے ذکر کیا، ان صحابہ اور تابعین کا ذکر کیا کہ یہ بھی مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتے تھے، تو نفلی نماز یعنی پڑھی جا سکتی مغرب اور عشاء کے درمیان، یہ بھی نبی علیہ السلام اور سلف صالحین سے ثابت ہے۔ نماز عشاء کے بعد نماز کی فضیلت، جو نفلی نماز ہے، جو سنتیں، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال بت فی بیت خالتی میمونۃ بنت الحارث۔ عبداللہ بن عباس چھوٹی عمر تھی ان کی، نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ میمونہ بنت الحارث، یہ ان کی خالہ تھی عبداللہ بن مسعود کی، عبداللہ بن عباس کی۔ تو کہتے میں آپ کی نماز دیکھنے، بعض روایات میں آتا ہے، صراحت ہے کہ میں آپ کی تاکہ رات کی نماز دیکھ سکوں، میں نے رات وہاں گزاری۔ تو کہتے ہیں فصل النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، ثم جاء فصلى اربعا، پھر گھر آئے اور 4 رکعت نماز پڑھی، ثم نام، پھر آپ سو گئے، ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، یصلی، نماز پڑھنے لگے، فقمت عن یسارہ، میں آپ کی لیفٹ سائڈ بائیں جانب کھڑا ہوا، فادارنی، تو آپ نے مجھے گھمایا، بعض روایت میں آتا ہے میرے کان سے پکڑ کر مجھے اپنے دائیں جانب کیا۔ جب 2 لوگ نماز پڑھیں، جماعت کروائیں، یہ 2 اکٹھے پڑھیں، تو مقتدی جو ہے کہاں کھڑا ہوگا؟ رائٹ سائڈ پہ، دائیں سائڈ پہ۔ بائیں سائڈ پہ اگر کھڑا ہو جائے تو اسے کھینچ کے دائیں جانب کر دیا، جیسے نبی علیہ السلام نے کیا۔ فاقامنی عن یمینی، آپ نے مجھے دائیں جانب کھڑا کیا۔ فصلی خمسا، آپ نے 5 رکعت پڑھی، ثم نام، پھر آپ سو گئے، پہلے 4 پھر 9، پھر آپ سو گئے، حتی سمعت غطیتہ او خطیتہ، حتیٰ کہ میں نے آپ کے
خراٹے سے، سونے کی جو آواز ہوتی ہے، غطیط اور خطیب۔ ثم قام، پھر آپ اٹھے، فصلی رکعتین، پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ ثم خرج، پھر آپ نکلے، فصلی الغداء، پھر آپ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ اور یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ابواب قیام اللیل، باب فی صلاۃ اللیل، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا، سنن نبی داؤد میں بھی ہے، اور تفصیل کے ساتھ یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، جس کے اندر عبداللہ ابن عباس کا ذکر ہے کہ انہوں نے رات کیسے گزاری اپنی خالہ میمونہ کے یہاں۔ تو اس حدیث میں دلیل ہے کہ امام اگر اکیلا ہو تو وہ مقتدی جو ہے اس کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، امام جو ہے وہ اپنے دائیں جانب مقتدی کو کھڑا کرے گا۔ اگر کوئی بائیں جانب کھڑا ہو جائے گا تو اسے نماز کے اندر ہی گھما کے اپنی دائیں جانب کر لے گا، اور یہ حرکت جو ہے اس سے امام اور ماموم، یعنی امام امامت کرانے والا اور جو پیچھے پڑھنے والا، اس کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ بندہ جو نفلی نماز پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ بندہ نفلی نماز جماعت پڑھ سکتا ہے۔ مثلا رمضان میں کوئی نفل کسی نے شروع کیے ہوئے ہیں، حرم میں بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے نفلی نماز، تو بندہ اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے اس کی ابتدا میں۔ اور اس میں دلیل بھی ہے اعلیٰ صلاۃ 4 رکعات بعد العشاء، عشاء کے بعد 4 رکعت نماز پڑھنا ثابت ہے نبی علیہ السلام سے۔ سنت فجر کی سنتوں کا بیان، اور 2 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے عشاء کے بعد، 4 بھی ثابت ہے، 2 بھی۔ 2 کی دلیل جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ من صلی 12 رکعہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جس نے 12 رکعت فرض نماز کے علاوہ پڑھی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بناتے ہیں۔ اس میں تفصیل جو آتی ہے، فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے جو ہے وہ ظہر سے پہلے 4 رکعت، کتنی ہو گئی؟ 6 ہو گئی۔ ظہر کے بعد 2 رکعت 8 ہو گئی، اور مغرب کے بعد 2 رکعت 10 ہو گئی، اور عشاء کے بعد 2 رکعت 12 رکعت۔ تو یہ 12 رکعت کے بارے میں آتا ہے کہ جو ان کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بناتے ہیں۔ فجر کی سنتوں کے بارے میں عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا وفی روایت لہما احب الی من الدنیا جمیعا۔ اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں کتاب صلاۃ المسافرین و قصرها باب استحباب رکعتي سنت الفجر، صحیح مسلم میں کتاب صلاۃ المسافرین میں، اور اسے قصر پڑھنا اور سنت فجر کی سنتوں کا استحباب کا بیان، اس کے تحت امام صاحب نے ذکر کیا اس حدیث کو۔ رکعتا الفجر، 2 رکعتیں فجر کی دنیا سے بہتر ہے، اور جو کچھ دنیا میں کیا ہے، آپ کے دوست ہیں، آپ کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، کروڑوں روپے، پیسے، جائیداد، سب کچھ جو کچھ دنیا میں، اس سے افضل یہ 2 رکعت ہے۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں کہ چھوٹی سی چیز کے لیے، اس کام کے لیے وہ فجر کی رکعتیں 2 رہ جاتی ہیں، وہ کام کے چکر میں، کسی سے ملاقات کے چکر میں، وہ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں تو یار پہنچ جاتے ہیں، نماز میں پہنچ جائیں گے، حالانکہ ایک حدیث کیا ہے، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے افضل یہ 2 رکعتیں۔ تو چاہیے تو یہ کہ ہم ہر کام چھوڑ کر پہنچیں کہ یہ رکعتیں ہماری رہ نہ جائیں۔ اور ایک روایت میں اللہم احب الی من الدنیا جمیعا، یہ دونوں رکعتیں پسندیدہ ہیں میرے نزدیک من الدنیا جمیعا، پوری دنیا سے۔ تو اتنی یہ اہم نماز فجر کی جو سنتیں ہیں، اتنی اس کی تاکید آئی ہے، یعنی اس کا ثواب جو ہے دنیا کے اندر ہم جتنی بھی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیں اور جتنی بھی نعمتیں حاصل کر لیں، لیکن جو اجر ہمیں یہ 2 رکعتوں کا ملے گا، دنیا کی کوئی لذت اور کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
بلکہ حدیث میں آتا ہے دنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، دنیا لعنتی ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کے اوپر لعنت ہے، الا ذکر اللہ وما والا، الا اللہ کا ذکر اور جو اس کے متعلق یا اس کے متعلق ہے، یعنی عالم ہے، متعلم ہے، سیکھنے والا، کرنے والا ذکر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لا تدع رکعتي الفجر ولو تركتك الخيل، قال وقال عمر هما احب الي من حمر النعم۔ نعم، شرح صحیح البخاری ابن بطال، یہ قول ہے ابو ہریرہ کا کہ 2 رکعت فجر کی نہ چھوڑو اگرچہ تمہارے اوپر حملہ ہو جائے، کوئی حملہ کرنے والے دشمن حملہ کرتے تو یہ 2 رکعت نہ چھوڑو، یہ ضرور پڑھ لو۔ لو ترکت کا الخیل، وقال عمر کہتے ہیں ہما احب الیہ، میرے نزدیک وہ پسندیدہ ہے۔ اس وقت سب سے قیمتی چیز سرخ اونٹ تھے۔ آج بھی اونٹوں جو اونٹ نسلی اونٹ ہیں پتہ نہیں کتنے ملینز کے ہیں یہاں پہ، تو اس سے مراد جو ہے احب الیہ من جمیع الدنیا و اقتنائها وکانت العرب یفتخرون بجمع الاموال۔ حدیث میں یہ جو انداز اپنایا گیا ہے کہ عرب جو ہیں وہ پیسے اکٹھے کر کے نا فخر کیا کرتے تھے، تو بتایا گیا کہ پوری دنیا سے یہ افضل ہے، یہ 2 رکعتیں، اور جس کی یہ رہ گئی اور تو کتنی بڑی خیر سے وہ بندہ محروم ہو گیا، اور جس کی فجر کی نماز ہی رہ گئی، سنتیں تو دور کی بات ہے، سنتے تو وہ پڑھے گا نا مسجد میں آ کے جس نے فجر پڑھنی ہے، جس کی فجر ہی رہ گئی تو اس کا کیا حال ہے، اللہ مستعان۔ اس پہ بھی گزر چکی حدیث آپ جس کے متعلق آتا ہے کہ جو سویا رہا فجر کے متعلق شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے، اور سب سے منافق پہ بھاری کون سی 2 نمازیں ہیں؟ فجر اور عشاء کی نماز۔ بعض علماء کہتے ہیں انما كانت خیرا منها لان الدنيا فانیہ، بعض نے یہ توجیہ اس کی شرح میں کی ہے کہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس لیے یہ 2 رکعتیں افضل ہیں، کیونکہ اس کا اجر جو ہے اور اس کی جو نعمتیں ہیں وہ فانی نہیں ہے، ختم نہیں ہونے والی۔ دنیا جتنی بھی اچھی نعمت آپ کو ملے لا يخلو عن قدر النصب والتعب، اس میں تھکن اور جو ہے وہ نہیں ختم ہو سکتی، اور ان کا ثواب جو ہے وہ باقی ہے، ختم نہیں ہونے والا۔ تو سب سے افضل جو سنتوں میں ہے، سب سے افضل جو ہے وہ کیا ہے؟ سنتوں کے اندر فجر کی سنتیں۔ ایک اور سنت ہے سنت فجر کے اندر ان کو لمبا نہ پڑھنا، خفیف پڑھنا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب۔ آپ اتنی خفیف یہ 2 رکعتیں پڑھتے جو فجر سے پہلے ہیں، حتیٰ کہ میں کہتی کہ پتہ نہیں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں، یعنی اتنی خفیف پڑھتے۔ اور یہ روایت جو ہے بخاری کے اندر ہے، کتاب التہجد، باب ما یقرأ فی رکعتي الفجر۔ وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الآذان ويخففهما۔ آپ کب پڑھتے؟ فجر کی رکعتیں کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو یہ 2 رکعتیں پڑھتے جب آپ آذان سنتے، اور پھر انہیں خفیف پڑھتے، ہلکا پڑھتے، اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے۔ ایک اور سنت 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد یسن الاستجاع بعد رکعتي الفجر، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة على الأصح وبه قالت طائفة من السلف۔ یہ مذہب جو ہے شافعی اور حنابلہ کا ہے، اور بعض سلف کا بھی یہ قول ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، دلیل اس کی کیا ہے کہ آپ لیٹتے دائیں کروٹ تھوڑی دیر۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن
علی شقہ الایمن، آپ جب 2 رکعت فجر کی پڑھتے لیٹ جاتے اپنی دائیں کروٹ۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ روایت جو ہے یہ صحیح بخاری میں کتاب تہجد میں باب الرجعۃ علی الشق الایمن بعد رکعتي الفجر، فجر کے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد لیٹنا۔ اور آپ یہ 2 رکعتیں کہاں پڑھتے؟ گھر میں، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہی ہیں۔ وعنها قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا سكت المؤذن بالاولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ثم اتجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة۔ اور یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مؤذن خاموش ہوتا فجر کی یعنی اذان سے، تو آپ کھڑے ہوتے اور 2 خفیف رکعتیں نماز پڑھتے صلاۃ فجر کی نماز کے فرض سے پہلے، حتیٰ کہ یستبین الفجر، فجر کا وقت یعنی فجر واضح ہو جاتا، روشنی ذرا تھوڑی ہو جاتی، پتہ چل جاتا فجر کا، پھر آپ جو ہے لیٹ جاتے اپنی دائیں کروٹ، حتیٰ کہ مؤذن آ کے آپ کو اقامت کا کہتا کہ نماز جو ہے وہ کھڑی ہونے کا آپ کو بتاتا، تو پھر آپ جا کے نماز پڑھاتے۔ ان 2 رکعتوں میں کیا پڑھا جائے؟ یسن ان یقرأ فی الرکعۃ الاولی قل یا ایھا الکافرون، فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھنا، وفی الثانیہ قل هو اللہ احد، اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد سورہ اخلاص، اور فی الاولی یا پہلی رکعت میں قل آمنا باللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 ہے، اور سورہ بقرہ کی دوسری آیت جو ہے آل عمران کی 52 نمبر، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ الی آخر الآیہ، تو یہ بھی ثابت ہے۔ تو یہاں تک جو ہے یہ فجر کی سنتوں کا بیان تھا کہ فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں یہ آپ پڑھتے، یعنی قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص، یہ آیات جو حافظ قرآن ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اور جنہیں حفظ نہیں تو یہ صورتیں تو یاد ہوں گی، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص۔ فضل و قیام اللیل پہ انشاءاللہ تعالی ہم پھر بات کریں گے نیکسٹ لیسن میں، چھٹی کے بعد 1 مہینے کے بعد۔ شیخ مظہر جو ہیں جامعہ اسلامیہ سے وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ سے آئیں گے 1 مہینے کے لیے، وہ درس ہر ہفتے ہوا کرے گا مغرب کے بعد، اور